وسلم کی پیدائش سے پہلے رونما ہوئے، پھر کچھ ولادت کے وقت رونما ہوئے، کچھ بچپن کے واقعات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالصتاً عظمت پر دال ہے۔ اب ان واقعات سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا عملی زندگی کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب حضور پیدا ہوئے مختون تھے، اب کوئی پیدا اپنی شخصیت کے اعتبار سے وہ ایسا پیدا ہو سکتا ہے جو مختون ہو، پیدا ہوئے آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، اپنی شخصیت کے اعتبار سے کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ پیدا ہوا آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، کس طرح کے کنگن گر گئے اور کنکر گرے محلات کے، اس کے محل ہل گئے اس کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے فارس کا آتش کدہ جو کئی صدیوں سے وہ جل رہا تھا، اس کے اندر منو ٹن لکڑیاں اس کے اندر ہر وقت 24 گھنٹے جلائی جاتی تھیں، اور آگ بہت اونچی آگ ہوتی تھی، کبھی نہیں بجھی تھی، کم نہیں ہونے دی تھی اس آگ کو، وہ آتش کدہ ایک دم بجھ گیا۔ تو اسی طرح شام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے حضرت آمنہ کے وجود مسعود سے باہر تشریف لے آئے تو آپ کے ایک ایسا نور و روشنی چمکی جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے، حضرت آمنہ نے دیکھی۔ تو اب یہ وہ خصوصیات ہیں کہ اب کوئی کرنا چاہے ایسا کر نہیں سکتا، کوئی بندہ ایسا ہونا چاہے ہو نہیں سکتا۔ پھر اس سیرت سے متعلق تو ہم نے وہ اسباق لینے ہیں نا جو ہم نے کرنے ہیں، حضور نے جو کام کیا ہم نے کرنے ہیں۔ تو اب ان کا کیا تعلق ہے؟ ان چیزوں کو بھی ہم بیان کریں گے۔ ان کا تعلق یہ ہے کہ ان چیزوں سے ہم سمجھیں گے کہ جس ذات کی ہم بات کر رہے ہیں، جن کی سیرت کو ہم نے لینا ہے، وہ ذات کتنی عظیم ہے، ٹھیک ہے، وہ ذات کتنی عظیم ہے، اللہ کے ہاں ان کا مقام کتنا بڑا ہے۔ تو اس مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم آپ کی سیرت کو پڑھیں گے، دیکھیں گے، سنیں گے، آپ کے عمل مبارک کو، تو پھر ہمیں لگے گا کہ کونین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے بڑا، آپ کی ذات سے بڑی کوئی ذات نہیں، اور آپ کی بات سے کسی کی بڑی بات نہیں، اور آپ کے کردار سے بڑا کسی کا کردار نہیں، آپ کے عمل سے بڑا کسی کا عمل نہیں۔ تو پھر کیوں نہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنائیں اور ان کی شخصیت کو ہم سامنے رکھ کر اپنا کردار سازی کریں اور دنیا کے اندر اصول و ضوابط کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے کیا ہو رہا ہے؟ یہ حالات جو ہے نا یہ موافق ہو رہے ہیں اور بن رہی ہے، ترتیب بن رہی ہے۔ آب زمزم کی دریافت اور یہ کن کی طرف سے ہو رہی ہے؟ حضرت عبد المطلب کی طرف سے۔ اس کا واقعہ تو کچھ تفصیلی میں نے آپ کو بتایا تھا۔ ایک یہ ہے کہ انہوں نے ہوتے ہوئے اپنی دست بازو کی کمی محسوس کی تو انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ اگر مجھے آپ 10 بیٹے دیں تو ایک بیٹے کو میں آپ کے راستے میں قربان کروں گا، یعنی ذبح کروں گا، اس طرح قربان کروں گا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اب آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے دے دیے، اور پھر ان 10 بیٹوں میں سے کس کو ذبح کرنا ہے؟ عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ وہ قرآن اندازی کرتے تھے، کسی معاملے میں کوئی بڑا معاملہ جب سامنے آ جاتا تو قرآن اندازی کرتے تھے۔ اب انہوں نے قرآن نکالا، حضرت عبداللہ ان کا نام ہے، حضرت عبداللہ کا نام قرآن نکالا تو نام کس کا ہے بھائی؟ اچھا، اب پھر حضور کے نسب میں آپ پیچھے بھی یہ سنتے آ رہے ہیں، جتنے بھی نسب میں لوگ آئے وہ سارے بڑے قیمتی، خوبصورتی کے اعتبار سے، جمال کے اعتبار سے، کمال کے اعتبار سے، عقل و فہم و شعور کے اعتبار سے، اب وہ قیمتی بھی بڑے، محبوب بھی بڑے، اور خوبصورت بھی بڑے، اور والد کو سب سے زیادہ محبت بھی ان کے ساتھ۔ اچھا، صرف والد کو نہیں، کچھ لوگ ویسے ہی ہر دل عزیز شخصیات ہوتی ہیں، وہ نور نظر بن جاتے ہیں۔ وہ بچہ ایک ہوتا ہے، پوری بستی والے کہہ رہے ہوتے ہیں یار وہ جو بچہ تھا اللہ کرے، یعنی کسی بندے کو بس بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مشکل آ جاتی ہے تو ہر ایک کی زبان سے نکل رہا ہوتا ہے اللہ اس کو تو کچھ بھی نہ ہو، وہ ہر بندے کی وہ دل اس نے لیا ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ جو ہے آپ کے والد، اب ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کے نسب میں ہے، کس کھاتے میں رکھیں گے بھارت۔ تو وہ جو ہے ان کا نام نکلا۔ اب لوگ سارے انہوں نے کہا بھئی یہ تو نہیں ذبح کرنے کے لائق ہے، وہ ایسے بیٹے بھی ذبح کرنے کے لائق کے ہوتے ہیں، ان کو تو ذبح نہیں کیا جائے گا۔ اچھا پھر کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ عرب میں پہلے یہ ہوتی تھی کہ ایک آدمی کی دیت جو ہے، جان کی دیت، وہ 10 اونٹ ہوا کرتی تھی، 10 اونٹ۔ انہوں نے کہا کہ آپ یوں کرتے ہیں کہ ان کی جو جان کی قیمت ہے نا 10 اونٹ، وہ آپ رکھیں ایک طرف اور ان کو رکھیں ایک طرف، پھر قرآن نکالیں کس کا نام آتا ہے۔ اگر 10 اونٹ آ جائے تو بس ٹھیک ہے، 10 اونٹ دے دیں اور اپنا بیٹا بھی بچ جائے گا، اور جو ہر دل عزیز شخصیت بھی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنانا تھا نسب میں، تو حضور کو تو آپ نے آپ کی سلم میں ہی رکھا تھا، بچانا تھا آپ کو، چھری چل بھی جاتی تو کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ تو وہاں بھی چھری نہیں چلی، اسماعیل علیہ السلام کو آپ نے آنا تھا، یہاں بھی چھری نہیں چلی۔ تو 10 اونٹوں کو رکھا ایک طرف اور حضرت عبداللہ کو ایک طرف، قرآن نکالا، پھر کس کا نام آیا؟ حضرت عبداللہ کا۔ نے کہا بھئی
10 ऊँट और डालो। ऊँट 20 किए, कुरा निकाला नाम हज़रत अब्दुल्ला का, 30 किए नाम अब्दुल्ला का, 40 किए नाम अब्दुल्ला का, 10-10 ऊँट बढ़ाते रहे, 50, 60, 70, 80, 90 तक नाम किसका? अब्दुल्ला का। 100 ऊँट किए, 100 ऊँट अरब की सबसे कीमती मता होती थी उस वक्त। तो सामने रख दिए भाई, अब जब बेटे की बात है तो कौन सी चीज़ उससे ज़्यादा अजीज़ हो सकती है, फिर बेटा भी हर दिल अजीज़ शख्सियत हो। तो उन्होंने फिर 100 ऊँट जो है जब ये साथ रखे तो फिर कुरा निकला किनका? 100 ऊँटों का। उन्होंने 100 ऊँट जीवा। उसके बाद से ये अरब के अंदर 10 ऊँट वाली दियत ख़त्म होकर दियत की तरफ मुंतकिल हो गई 100 ऊँटों की तरफ, और वही 100 ऊँटों वाली दियत आज भी रह जाए। यानी जब इस्लाम आया तो फिर कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो सही थी, उनको राइज रखा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी दीन इस्लाम ने इसको जो है बाकी रखा। आज भी एक कत्ल की दियत कितनी होती है? 100 ऊँट। तो इस तरह वो बच गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 ज़बीहों के दरमियान से आकर, किसी ने आपने ये बात सुनी होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 ज़बीहों की औलाद हैं। 2 ज़बी कौन से हैं? एक हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और एक हज़रत अब्दुल्ला। तो हज़रत अब्दुल्ला ये जो है अब इस तरह जो है इनका ये हिफाजत हुई और आब ज़मज़म की कुएँ की दरियाफ़त हुई और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो है ये उसके बड़े बने। ये सारा एक तो ये वाक़या है, और दूसरा असहाब फ़ील का बिल्कुल तफसील का उसका टाइम नहीं है। बस ये है कि अबरहा जो है वो हबशा के अंदर था, यमन के अंदर। उसने देखा कि जो है लोगों की अहले कुरैश की, अरब की, फिर दूसरे लोग भी बैतुल्लाह की तरफ हज करने के लिए जाते हैं दूर दराज से। तो उसके यहाँ एक अकीदत मुसल्लम थी लोगों के यहाँ बैतुल्लाह शरीफ की। तो ये जब अल्लाह ताला किसी को इक़्तिदार देते हैं, सियासी इक़्तिदार देते हैं, तो वो मजहबी इक़्तिदार पर भी काबिज़ होना चाहते हैं, मजहबी इक़्तिदार। और आप ये देख लें कि ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मज़हब के साथ सियासत ज़रूरी है और सियासत के साथ मज़हब ज़रूरी है। दोनों में से एक चीज़ को निकाल दो, दूसरी चीज़ फजूल रह जाती है। आज इसी को निकाला गया जिसकी वजह से हम मार खा रहे हैं हर जगह पर। यानी अगर सियासतदान है तो वो आलिम नहीं, और यानी मज़हब के साथ उसका कोई गहरा ताल्लुक़ नहीं है, और जज्बाती हद तक उसका यानी कलमा पढ़ता होगा, मुसलमान भी होगा और कुछ मामूलात ज़िंदगी भी करता होगा, लेकिन इस्लाम के साथ जो वालिहाना ताल्लुक़ होना चाहिए उसका, कि अल्लाह ताला ने उसको जो इक़्तिदार दिया है किस लिए दिया है? निफाज इस्लाम के लिए ना। इक़्तिदार अल्लाह, दुनिया में इंसान अल्लाह का खलीफा है, तो खलीफा का क्या मकसद होता है? खलीफा का क्या मकसद होता है? खलीफा किसे कहते हैं? नायब को कहते हैं ना। नायब का क्या काम होता है भाई? असल जो बताएगा उसको उसने वो करना है। और यहाँ अगर खलीफा ही अगर वो अपने मनासिब से दस्तबरदार हो जाए और उसको पता ना हो, बताइए भी निज़ाम कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा जैसे चल रहा है। कैसे चलेगा? कैसे चलेगा भाई? ऐसे चलेगा जैसे चल रहा है। तो इसीलिए आप देख लें कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने मजहबी पेशवा और मुक्तदा बना के भेजा था। जी एक बंदा जाए, बाकी तो सारे यार। अल्लाह ताला ने अंबिया को दुनिया के अंदर जब मबूस किया तो उनके सर पर जो नबूवत का ताज रखा, इस हैसियत से उनको मजहबी पेशवा बनाया था या सियासी पेशवा बनाया था? उनको मजहबी पेशवा बनाया था। सारे इस बात पर मुत्तफिक हैं दोनों। भाई देखो सियासी कैसे, सियासी का मतलब क्या है कि वो जिस कौम में आते थे सरदारी फिर नबी के पास होती थी, नबी किसी के नीचे नहीं होता था, ये मतलब है। इख्तियारात देखें, लोगों ने मुकाबले किए, अंबिया को सताया गया, लेकिन कानून की बालादस्ती जो है वो किसके पास होती थी? अंबिया, वक़्त के नबी के पास होती थी। ठीक है, लोगों ने मुल्क बदर कर दिया, शहीद हुए, मुकाबला किया सारे, लेकिन ये तस्लीम नहीं किया कि ठीक है इक़्तिदार हाकिम कोई और होगा और दाई नबी होगा। बताओ ये फिर सिलसिला कहाँ से है? नबियों की तो ये था, अल्लाह ताला ने तो ये निज़ाम ही नहीं बनाया। आज नबी के वारिस भी कहलाते हैं, कहलाते नहीं हैं, लोग कहते हैं। उलमा को क्या कहते हैं भाई? अंबिया के वारिस। या आप अंबिया का वारिस किनको कहते हैं? आपको लोग किनको समझते हैं अंबिया का वारिस? उलमा। और सियासी तौर पर पेशवा इक़्तिदा आप लोग किनको मानते हैं? वो नहीं कि वो है। मैं आपको अर्ज़ करूं कि लोग इनको बनाने के लिए तैयार भी नहीं है। इसका मकसद ये नहीं है कि आप मुझे MNA बना दें या मैं कोई इस तरह की बात ये करना चाह रहा हूँ, अपनी ज़ात को बीच में दाखिल करना, ये मकसद नहीं है। मकसद ये है इस वक्त बैनुल-अक़वामी सतह पर जो गलती है सबसे बड़ी वो कहाँ से हो रही है, और ये सीरत के ज़रिए से हमें सोचना चाहिए कम अज़ कम। ठीक है, आप
یعنی مذہبی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی پیشوا نہیں بن سکتے یا ایسے پیشوا کو آپ نہیں لا سکتے، لیکن آپ کا کانسیپٹ تو کلیئر ہو، آپ کی طرف سے تو غلطی نہ ہو رہی ہو، یا جو غلط ہو رہا ہے کم از کم آپ تو اس کو غلط کہہ رہے ہو۔ قیامت کے دن جب غلط صحیح کو جدا کیا جائے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، تو آپ تو مجرمین میں کھڑے ہونے والے نہ ہو۔ یعنی صرف مجرم وہ تھوڑی ہوگا جس نے نماز نہیں پڑھی، کیا خیال ہے؟ مجرم تو وہ بھی ہوگا نا جس نے مجرم کو آگے بھیجا، جس نے جرائم پیش آدمی کو وہاں پر اقتدار کے لیے سلیکٹ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی ان کی جو ہے اپنا چوائس کیا تھی ان کی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مسلح کا اپنا خلافت مانی تھی، ان کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، کیا کہہ کر بیعت کی تھی؟ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے اس میں۔ لوگ تیار بھی نہیں کہتے ہیں۔ میں نے ان کو کہا نا، ایک دن ایک بات ہوئی تو ساتھی نے کہا کہ بھئی نہیں جی علماء نہیں ایسے ہیں ویسے فلاں۔ میں نے کہا دیکھیں آپ، وہ جس سے ساتھ بات ہو رہی تھی بڑا مذہبی آدمی تھا، میں نے کہا ویسے مثال کے طور پر اگر میں بھی یہاں پر الیکشن میں کھڑا ہو جاؤں اور ساتھ میں کسی ایم پی ایم این اے کا بیٹا کوئی اور یعنی جس کا سیاست کے ساتھ وہ کھڑا ہو جائے، آپ کس کو ووٹ دو گے؟ کہتے یہ تو لائن ہی الگ ہے، یہاں تو ہم آپ کو ووٹ دے ہی نہیں سکتے۔ یہ اپنی ذات کی بات اس نے بتائی، دے ہی نہیں، اب لائن ہی الگ ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ذہن میں ڈالا گیا ہے کہ جو عالم ہوگا وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ اچھا ہم وہاں نہیں جا سکتے، آپ لے آؤ ایم پی ایم این اے کو، ہم مسلح چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، آپ لے آؤ، میں صحیح کیا؟ وہ اس قابل بھی نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے ہمیں نہ لے جاؤ وہاں، ان کو لے آؤ۔ آپ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کو لے آؤ جامع یعنی پاکستان کی فیصل مسجد میں اور یعنی شاہی مسجد میں اور یہ جو بڑی بڑی جگہ ہیں، آپ وہاں پر وہ لوگ لے آؤ جو سیاست میں بڑے ہیں۔ ہمارا ذہن کہے گا وہ اس قابل نہیں ہے، اور یہ ہمارا ذہن کہتا ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے جدا کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، جو لوگ عالم ہو کر اور مذہبی لیڈر ہمارے وہاں پر میدان میں جنگ لڑ رہے ہیں، وہ آپ کے ایمان اور عقائد کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کو آپ سلام پیش کریں۔ فرض کفایہ کے طور پر وہ کھڑے ہوئے وہاں پہ، ٹھیک ہے، ان کو سلام پیش کریں۔ ٹھیک ہے وہ اقتدار پر آئے نہ آئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، لیکن یہ ہے کہ ان کا وہاں ہونا کم از کم اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وراثت ہے یہ صرف مسلح کی وراثت نہیں ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نماز میں امامت حضور حضرت ابوبکر کو دی تھی، جو دین میں سب سے اہم چیز ہے۔ اس کا پیشوا جب حضور نے حضرت ابوبکر کو بنایا تو پھر سیاست میں خلافت جو سب سے بڑی چیز ہے اس کا پیشوا ہم ابوبکر کو کیسے نہیں بنائیں گے؟ اس کا پیشوا ہم ان کو کیسے نہیں بنائیں گے؟ یہ نہیں کہا کہ یہ الگ چیز ہے وہ الگ چیز ہے، کہا کہ یہ نیچے والی چیز ہے وہ اوپر والی چیز ہے۔ آج وہ حیثیت نہیں ہے، تو اس لیے یہ جو ہے نا ہم نے یہ کانسیپٹ کلیئر کرنے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے آپ آتے ہیں مذہبی پیشوائی جو ہے یہ بھی اور سیاسی طور پر بھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے مکہ کے اندر، آپ کا وہ انداز حکمرانی، وہ انداز جہاں بانی وہ یہاں قائم نہیں ہوا، تو پھر حضور یہاں رہے؟ دیکھیں نا، مقصد تو دعوت تھا، یہاں چلتی رہتی، لوگ آ رہے تھے، ایسا ایسا دین پھیل جاتا، مسئلہ نہیں تھا۔ اس کو کیوں چھوڑا؟ بیت اللہ کو کیوں چھوڑا؟ اللہ کے حرم کو کیوں چھوڑا؟ اپنے جائے مسکن، جائے پیدائش، جائے ولادت کو کیوں چھوڑا؟ اپنے وطن کو کیوں چھوڑا؟ اپنے آبائی گھر کو کیوں چھوڑا؟ بتاؤ۔ ریاست نہیں، تبلیغ تو میں کہہ رہا ہوں یہاں ہو سکتی ہے، اسلامی ریاست قائم کرنے کے لیے۔ جی مدینہ میں جا کر سب سے پہلے کیا کیا؟ اسلامی ریاست قائم کی، ریاست قائم کی، اس چیز کا کنسیپٹ دیا کہ جب تک ریاست اسلامی نہیں ہوگی، سیاست اسلامی نہیں ہوگی، مذہب کا عروج نہیں ہو سکتا۔ لوگ سوال کرتے ہیں پاکستان میں مدارس بہت ہیں، علماء بہت ہیں، لیکن مذہب ہمیں ادھر نظر نہیں آتا۔ اچھا یہ عجیب سوال ہے کہ مذہب کی خوشبو یعنی مذہبی لوگ کہاں ہیں؟ مسجد میں، مدرسوں میں، مدرسے بہت ہیں، مذہبی لوگ بہت ہیں، اور ہم مذہبی رنگ اور خوشبو کہاں سونگنا چاہتے ہیں؟ عدالتوں میں، پارلیمنٹ میں۔ کیسے آئے گی بتاؤ؟ وہاں وہ ہے، وہ جہاں نہیں ہے وہ کیسے جائے گی وہ چیز؟ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے جو ہمیں سب سے بڑا سبق ملتا ہے مذہبی اور ساتھ ہی کیا؟ سیاسی اقتدار۔ اس چیز کو وہ سمجھ گیا تھا ابرہہ۔ یہاں سے بات چلی نا، ابرہہ نے کہا کہ وہاں جو میرے پاس سیاسی اقتدار ہے، طاقت ہے، سارا کچھ ہے، اب مذہبی اقتدار بھی میرے پاس ہے کہ جس طرح مذہبی طور پر لوگوں کے دل مائل ہوتے ہیں بیت اللہ کی طرف، تو میں کیوں نہ ایسا گھر بناؤں، وہ گھر یعنی پرانا سا ہے، یعنی سادہ سا ہے،
آج بھی بہت زیادہ ترقی کے دور میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کشش اور جاذبیت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انوارات کی تجلیات کا وہاں برسات ہوتی ہے، تو یعنی آنکھ دیکھتے ہی بندہ وہ جذبات سے باہر آ جاتا ہے، بے قابو ہو جاتا ہے، اور دل چاہتا ہے بس جا کر نا وہ دستگیر ہو جاؤں، میں گلے لگ جاؤں اور اپنا جو ہے اپنا منہ ماتھا جو ہے نا وہاں لگاؤں، سینہ وہاں لگاؤں. لیکن اس کے اندر اگر آپ ویسے خاصیت دیکھیں تو یعنی اس کی بناوٹ کے اعتبار سے، ان چیزوں کے اعتبار سے تو اور بھی خوبصورت چیزیں ہیں اس سے. تو یہ ایک مذہبی اس کی طرف کھنچاؤ تھا. بہرحال آج بہت خوبصورت ہے، اس وقت ایسا نہیں تھا. اب اس نے کہا کہ میں اس سے کئی گنا خوبصورت بنا لیتا ہوں، اور اس کو وہی حیثیت مل جائے مذہبی طور پر، تو لوگ جس طرح میرے پاس سیاسی اقتدار ہے مذہبی اقتدار بھی ہوگا. اس نے بنایا، اس کے ساتھ بڑا برا سلوک ہوا. ایک یہ بھی آتا ہے کہ کسی نا قریش کے لوگوں میں سے کسی نے آگ جلائی اور اس کی چنگاری اس کی طرف گئی، وہ جل گیا. تو اتفاقاً ایسا ہو گیا، وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوا کہ غلطی سے یہ جل گیا. اس نے جب یہ بات دیکھی کہ قریش کے آدمی سے یہ جلا ہے، تو یہ اہل قریش کا تعلق ہے بیت اللہ کے ساتھ، تو انہوں نے اس ضد میں یہ کیا ہے، لہٰذا اب میں اس سے چھوٹا فیصلہ نہیں کروں گا کہ بیت اللہ کو نعوذ باللہ کیا کر دوں، منہدم کر دوں. اس نے پھر یہ فیصلہ کیا. ایک یہ بھی آتی ہے کہ کسی نے اس کے گندگی کر دی وہاں جا کر اس کے گھر میں، تو اس نے اس کو طیش آیا کہ بھئی یار یہ تو لوگ تو سمجھتے تھے بھی، یعنی اس نے اس کنسیپٹ کے ساتھ کیا، اس کے غرور کو خاک میں، تکبر کو خاک میں ملانا چاہا کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ لوگ عبادت کے لیے آئیں گے، عبادت کے لیے تو نہیں آ سکتے، غلاظت کے لیے یہاں پر آئیں گے. اس نے بھی پھر اس درجے کا انتقام لینے کے لیے کیا کیا، ہاتھیوں کا لشکر تیار کیا اور یہ کہا کہ میں نے اس کو یہ کرنا ہے. راستے میں 3 جگہ پر اس کا مقابلہ ہوا تو ان کو شکست ہوئی جنہوں نے مقابلہ کیا. تفصیل کا ٹائم نہیں ہے. بہرحال وہ پہنچتے ہوئے کہاں پہنچ گیا. یہ اصحاب فیل کا جو واقعہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے کتنے دن پہلے کا ہے؟ 50 دن پہلے کا. یہ اس کا تعلق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ. بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی بذات خود براہ راست حفاظت کی، اور اس سے کیا ہوا، وہ قریش کی عظمت اور فضیلت لوگوں کے ہاں اور بھی بڑھ گئی، بیت اللہ کی عظمت اور بڑھ گئی کہ بھی دیکھو کہ یہ تو پہلے عظمت تو پہلے بھی تھی، لیکن اب دیکھو کہ جس کی حفاظت براہ راست خود اللہ کر رہے ہیں، وہ کہ عام گھر تو نہیں ہے، اور وہ اہل قریش ان کی اللہ تعالیٰ مدد کر رہے ہیں کہ وہ خود ایک طرف ہو گئے تو ان کی بھی مدد ہوئی. گویا کہ انہوں نے جنگ نہیں لڑی لیکن پھر بھی فتح حاصل ہو گئی. تو اس طرح جو ہے نا اس خاندان کی عظمت اور بڑھ گئی. اب اس ایسے خاندان میں آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 3 جگہوں پر وہ شکست دے کر آ رہا تھا. یہاں پر آ کر اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ایک جگہ پر اونٹ چل رہے تھے، اس نے اونٹوں کو جو ہے نا گرفتار کر لیا، اونٹوں کو گرفتار کر لیا. حضرت عبد المطلب حضور کے دادا جو ہیں وہ آئے، اور بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو شان اور عصمت و جلال کے مالک تھے، تو ان کو دیکھ کر وہ بڑا مرعوب ہوا. اس نے یہ گوارا نہ کیا، وہ ورنہ وہ ملتا تھا، وہ تخت پر اپنے تخت نشین ہوتا تھا، اس کے لیے وہ سجایا گیا بنایا گیا وہ سارا وہ انداز جو بادشاہوں کا ہوتا ہے، تو کوئی بھی آتا بات کرنے کے لیے وہ نیچے بیٹھتا تھا. اب اس نے جو ہے یہ گوارا نہ کیا کہ ایسی شخصیت کو میں نیچے بٹھاؤں، ایسے اپنے نیچے بٹھاؤں، اور یہ بھی گوارا نہ کیا کہ بادشاہ کی عظمت کے خلاف ہے کہ ان کو اپنے ساتھ بٹھائے، اوپر آ کے بٹھائے، تو خود نیچے اترا اپنی کرسی کی اور پھر ان کو اپنے ساتھ بٹھایا. اتنا اس قدر مرعوب ہوا ان کی شخصیت سے، اور ان کی شخصیت سے اتنا یعنی وہ ہوا کہ اب وہ اس بارے میں آ گیا تھا کہ اب یہ کیا کرتے ہیں، معاملہ فہمی میں کوئی مذاکرات کرتے ہیں، کوئی اس طرح کی بات کرتے ہیں، تو سنتے ہیں ان کی بات. تو وہ نیچے اترا بیٹھ. عبد المطلب نے کہا کہ آپ نا ہمارے اونٹ واپس کر دو. اس نے کہا کہ میں آپ کو سمجھ رہا تھا عقل مندی اور معاملہ فہمی اور یہ آپ کی شخصیت سے جو میں اتنا، تو بس خاک میں مل گئی سارا، وہ عظمت اور جلال ختم ہو گیا میرے ہاں. یعنی آپ دیکھو کہ میں بیت اللہ کو، عظمت والے گھر کو، جس کو آپ کے ہاں بڑی عظمت ہے اور جس کے نام کے آپ مجاور ہو، متولی ہو، میں ڈائریکٹ اس پر اٹیک کرنے کے لیے آیا ہوں، اور آپ کو اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے. آپ تو جان دے دیتے، آپ کہتے ہیں ہم لڑ جائیں گے، مر جائیں گے، کھپ جائیں گے، آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے، آپ اونٹوں کی بات. انہوں نے کہا کہ بھئی بات سیدھی ہے کہ یہ گھر اللہ کا ہے، اور جس کا یہ گھر ہے وہی اس کی حفاظت کرے گا. اس نے کہا میں اس گھر کا مالک نہیں ہوں، میں اونٹوں کا مالک ہوں، لہٰذا اونٹوں کی حفاظت تو میں کروں گا. اس گھر کا جو مالک ہے وہ اللہ ہے،
وہ ان کی حفاظت خود کرے گا، آپ میرے اونٹ واپس کر دو۔ اس نے کہا بہت سادہ مسئلہ ہے یہ، تو معاملہ بغیر جنگ کے ہی حل ہو گیا، ٹھیک ہے جی آپ سائڈ پہ ہو جائیں۔ انہوں نے کہا جی ہم سائڈ پر۔ انہوں نے اونٹ لیے اور یقین اس قدر پختہ تھا، لوگوں کو کہہ دیا کہ اب آپ جو ہے نا یہ بیت اللہ خالی کرو، مزاحمت نہیں کہ بھی ہم لڑیں گے، الٹا خالی کر رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ آ کر یہاں پر بس اب ہم جا رہے ہیں اور یہ کب۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس لیے خالی کرو کہ اب اس پر اللہ کا عذاب ضرور آئے گا، عذاب میں آپ نہ مارے جاؤ۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ مکہ کے مشرکین جنہوں نے 360 رکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا تھا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اس قدر اللہ کا یقین۔ آج کے دہر یہ بڑے عجیب ہیں جن کو اتنا بھی وہ نہیں ہے، یعنی سارا نظام دیکھ کر بھی انکار کر رہے ہیں، اور وہ سب کو پوچھ کر بھی کیا کر رہے ہیں؟ اقرار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ ان کے ہاں اللہ کا انکار نہیں تھا۔ مشرک کا مطلب یہ نہیں ہوتا انکار کرنے والا، یہ دہری ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں آج کل کی زبان میں؟ ایتھسٹ۔ ہاں وہ یہ نہیں تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ پہ یقین تھا، لیکن وہ کہتے تھے ساتھ ساتھ یہ بھی کرتے ہیں، تو یہ وہ مرض تھا ان کے یہاں۔ تو اب کیا ہوا؟ انہوں نے خالی کیا، اللہ رب العزت نے ابابیل کو بھیجا، ان کے لشکر کو تباہ کیا۔ سورۃ فیل کے اندر اس کا واقعہ موجود ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ یعنی عرب کے لیے یہ تو ایک چیز ہی نہیں تھی نا، انہوں نے ہاتھی نہیں دیکھے ہوئے تھے۔ یہاں پر عرب کے اندر اونٹ پائے جاتے تھے، جیسے آپ میں سے کس نے ہاتھی دیکھا ہے اوریجنل؟ آپ نے زو میں دیکھا ہے، وہ یعنی زو کی مہربانی ہے کہ وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ یعنی ہمارے ہاں جب علاقوں میں نہیں پایا جاتا تو لوگ ناواقف ہیں ہاتھی سے۔ تصویریں بہت عام ہیں، ویڈیوز کی شکل میں بہت لوگوں نے دیکھ لیا، لیکن اس وقت تو یہ چیز بھی نہیں تھی۔ اب جس علاقے کی وہ پروڈکٹ نہ ہو اس کو وہ کیسے دیکھیں گے؟ اور جب نئے